وولد بار، نیک اولاد۔ نیک اولاد دنیا کی بہترین متاع ہے۔ اولاد کو دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اولاد نیک اور صالح ہو تو بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، اور اولاد بدکار اور بری نکل آ جائے تو جلد بڑھاپا پلٹ آتا ہے، بہت جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ سے جب ہم حسنات مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں نیک اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اولاد، ایک تو اولاد کا ہونا، اور دوسرا اولاد کا ہونے کے بعد اس کا نیک ہونا۔ بعض اوقات انسان رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد لیتا ہے، اور بعد میں وہ اولاد اچھی نہ نکلے تو وہ کہتا ہے یا اللہ اس سے تو میں بے اولاد ہوتا تو وہ اچھا تھا۔ وہ اولاد ان کو ذلت کے مقام پہ لے کے جا رہی ہوتی ہے، تھانوں میں گھسیٹ رہی ہوتی ہے، اور اذیت میں مبتلا ہوتا ہے آدمی اس اولاد کی وجہ سے، تو پھر وہ کہتا ہے اس سے تو نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو تو صالح اولاد مانگو۔ جتنے بھی پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں قرآن مجید میں مذکور ہے اولاد کے لیے، تو جب بھی انہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی ہے تو صالح اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، خالی اولاد نہیں، اولاد صالح، نیک اولاد۔ تو جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو نیک اولاد کی دعا مانگو، چونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہے جب وہ نیک ہے، فرما بردار ہے، مطیع ہے، ماں باپ کے کہے میں ہے، اور ان کی خدمت گزار ہے۔ صالح اولاد ماں باپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور نالائق اولاد کے لیے ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں۔ ایک ماں 5-7 بچوں کو پال لیتی ہے، ایک باپ مزدوریاں کر کر کے 7-8 بچوں کو پال لیتا ہے، اور پھر 7-8 بچے مل کر کے ایک بوڑھے باپ کو یا بوڑھی ماں کو پالنے کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ معذور بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور مائیں کس طرح ان معذور بچوں کی خدمت کرتی ہیں۔ اور جب بھی ماں کی زبان سے سنو تو جب بچوں کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ماں یہی کہتی ہے یا اللہ میرے بچے کو صحت دے دے، اور ماں کے سامنے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس اذیت میں ہے تو اللہ اسے موت دے دے۔ ماں کے سامنے کوئی یہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، اور تکلیف اذیت بڑھ گئی تو بعض کا تو اولاد خود ہی کہہ دیتی ہے اچھا اللہ دعا کرو اللہ سے پردہ دے دے، یا وہ نہ بھی کہیں تو لوگوں کو ہمت ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کہہ لیں کہ اللہ آپ کے ماں باپ کو پردہ ہی دے دے۔ تو وہ پردے کی دعا اولاد کے سامنے کی جا سکتی ہے، اولاد خود بھی کر لیتی ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر کے اولاد اذیت میں ہو تو ماں باپ کبھی یہ نہیں مانتے، تو یہ ان کی ایک محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات میں عمومی طور پہ کر رہا ہوں، لیکن جو صالح اور بار اولاد ہے، نیک اولاد ہے، وہ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ پیار کے، شفقت کے بازو پھیلا کے رکھتی ہے، اور وہ سعادت سمجھتی ہے ان کی خدمت کو۔ یہ ایک شاعر ہوا ہے احسان دانش، تو اس کی ماں جب بیمار ہو گئی تو یہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، وہ کہتا تھا میری ماں ہے اور یہ سعادت میں ہی سمیٹوں گا، اور وہ خود بڑھ کر کے اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا کہ میری ماں کی خدمت میرے ذمہ ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اب تو بیویوں کے سپرد کر دیا اور وہ پھر جس طرح چاہیں سلوک کریں، پھر نوکروں کے سپرد کر دیا وہ جس طرح چاہیں سلوک کریں، لیکن احسان دانش کہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت خود کروں گا۔ تو اللہ نے اس کو پھر جو ہے وہ بہت کچھ عطا بھی کیا اس کے بدلے میں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو حسنات دنیا ہیں اس میں جو تیسری بات علماء تفسیر نے لکھی ہے وَوَلَدٌ بَارٌ، اور نیک اولاد۔ خلق السماوات والارض بالحق، زمینوں کو اور آسمانوں کو اس نے حق کے ساتھ تخلیق۔ اس کے کئی معنی علماء تفسیر نے بیان فرمائے۔ ایک معنی یہ ہے حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے تاکہ تم زمین کو دیکھ کر آسمان کو دیکھ کے اللہ کو پہچان، یہ حقیقت کی سچائی کی دلیل ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہیں کتنی سونی شکل دی۔ یار جس نے اتنی سونی شکل دی ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، چمکتے ہوئے ماہتابوں کی طرح، کشادہ پیشانی دی ہے، معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے خوبصورت زبان دی ہے، تمہیں دھڑکتا ہوا بے تاب دل دیا ہے، تمہیں سوچنے والا دماغ دیا ہے، تجھے توانائیاں بخشی، کیسی پیاری صورت تمہیں دی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، احسن تقویم میں تجھ کو پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تو نے پلٹ کے بھی اسی کے پاس۔ اب اگر فہم، ادراک، سمجھ
انسان کے پاس ہو تو اللہ کی بارگاہ سے وہ فرار اختیار ہی نہیں کر سکتا، آیا بھی ادھر سے ہے، جانا بھی ادھر ہی، اور فرار کا کوئی راستہ ہی۔ سورہ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا ہے جن و انس اللہ کی زمین سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ جب ہوئی اسی کے دائرہ اقتدار کے اندر اور پلٹ کے بھی تم نے اسی کے پاس جانے کی آگ سن لوگ یعقوب تینوں جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے تم، جانا تو اسی کے پاس ہی ہے۔ پھر جو کفن میں منہ لپیٹ لپیٹ کے جاتا پھرے گا، اچھا نہیں ہے کھلے منہ آ جا۔ پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے پہلے ہی چل کے آ جا۔ جانا تو ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی نے کیا خوب بات کہی کہ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں کے بیشتر بانگ برایت کے فلاں نمان، نیکی کر لے اور اس عمر کو غنیمت سمجھ لے، اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ بھئی فلاں بھی چلا گیا۔ زاں کے بیشتر بانگ برایت فلاں نمان، اس سے قبل کہ آواز آئے کہ فلاں بھی رخصت ہو گیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی قضاء الہی سے انتقال کر گیا۔ یہ آواز جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے کانوں سے سن رہے ہیں، اور یہ آواز ہماری بھی لوگوں نے سنی ہے۔ بانگ برایت کے فلاں نمان، فلاں بھی چلا گیا، یہ آواز تو آ کے رہنی۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہمیں اپنی زندگی کو خود بہتر کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے، صرف اولاد کا مسئلہ نہیں ہے، اولاد مادینہ پیدا ہوتی ہے، اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ اس لیے بھی خواتین کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اور یہ رویے تو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ اس میں ایک ذرے کے برابر بھی اس خاتون کا قصور نہیں ہے، وہ منہ موڑ لیا اور جو ہے وہ طبیعت کے اندر تقدر پیدا ہو گیا۔ اور مجھے بتائیے، زچہ اور بچہ کے لیے جو ولادت کے لمحے ہیں موت و حیات کے لمحے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو خاندان کی طرف سے اس کو محبت ملتی ہے وہ خاتون کے دکھ کو مٹا دیتی ہے، اس تکلیف کو، جو درد کو، احساس اس کو جو ہوا ہوتا ہے، وہ زندگی موت کے شکنجے سے وہ نکل کے آتی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو رویے خاندان کے ہوں گے کہ، اور قصور کیا ہے اس کا؟ قصور اس کا ہے کہ اس بیٹی ہوئی ہے، تو یہ بظاہر اس کا قصور نکال رہے ہیں، یہ اس کا قصور نہیں نکال رہے، یہ اللہ پہ غصہ ہے، یہ اللہ سے ناراضگی ہے کہ اس نے ہمیں بیٹی کیوں دی ہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ جب اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو ایک ایک لمحہ اس خاتون کا رنگ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اللہ عطا کرے اور میرے ساتھ اب رویہ کیا ہوگا۔ یعنی پہلی بیٹی کے ساتھ بھی رویہ کوئی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا، چلو کوئی بات نہیں، اور دوسری بیٹی ہوئی تو پھر رویہ اتنا تلخ ہو گیا کہ میرے لیے اذیت کا سامان بن گیا، اب تیسرا مرحلہ میرے اوپر آ رہا ہے۔ تو اب پتہ نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جو ہے اب جب اسے خبر ملتی ہے، اس کے کانوں تک یہ پہنچتا ہے کہ اب بھی بیٹی ہوئی ہے، تو وہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس خاتون کی، وہ لفظوں میں بیان نہیں، وہ تو کسی کا سامنا نہیں کر پاتی کہ اب میرے ساتھ میں کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکتی۔ مجھے بتائیے کہ یہ کتنی بدبختی ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم پہ ناراضی ہونے والا ہے۔ اور آج کل تو یہ بھی ہے کہ حمل بھی ضائع کروا دیے جاتے ہیں، اور یہ دور جدید کا جو ہے وہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ معلوم کر کے کہ بیٹی ہے تو حمل بھی ضائع کروا دی جاتے، تو یہ جو اس زمانے کے اندر زندہ درگور کرتے تھے بیٹیاں، یہ دور موجود کا طریقہ ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، جس کو چاہے بیٹا عطا کرے۔ جب حضرت حنہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے تو بیٹا عطا کر، اولاد دے، میں تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی، اور جب مرحلہ ولادت کا آیا تو بیٹی پیدا ہوئی، تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام مریم رکھا گیا۔ تو حضرت مریم کی ولادت پر حضرت حنہ اس لیے پریشان ہوئی، بیٹی کی وجہ سے نہیں، کہ میں نے منت مانی ہے کہ بیت المقدس میں بطور مجاور اس کو رکھنا ہے، اور یہ بیٹی وہاں کیسے ہوگی؟ تو جب پریشان ہوئی تو آواز آئی، اے حنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے جیسی تجھے بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ کبھی بیٹی جو ہے وہ بیٹوں سے بہتر قرار پاتی۔ وہ حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ آپ نے پڑھا قرآن مجید کے دامن میں، اور جب وہ کشتی پہ گئے تو کشتی کو توڑ دیا،
پھر آگے ایک بچہ کھیل رہا تھا تو اس بچے کو قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ سے نہ رہا کہ حضرت خضر سے کہا کہ اس بچے کا قصور کیا تھا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا. کہا کہ یہ بچہ، اس کے والدین نیک ہیں لیکن یہ بڑا ہو کے سرکش ہوگا، کفر و طغیان میں مبتلا ہوگا جس کے اثرات والدین تک پہنچیں گے، تو میں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا کر دے گا، ان کے والدین کو. اور علماء تفسیر نے لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، باقی لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی جگہ اس کے والدین کو بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی ہوئے. تو وہ جو بیٹی عطا ہوئی اللہ نے اس کو کتنی برکتوں سے مار. اور وہ بیٹا کہ زندہ رہتا تو حضرت خضر بتا رہے، قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ کفر اور طغیان اور سرکشی میں مبتلا ہوتا اور ماں باپ پر اس کا اثر پہنچتا. تو بعض اوقات بیٹیاں کسی برکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو یہ اللہ کو پتہ ہے کس کو بیٹا دینا ہے. تو اولاد مادینہ نصیب ہو یا اولاد نرینہ نصیب ہو، تو اس وجہ سے طلاق دینا کہ بیٹیاں ہوئی ہیں لہٰذا ہم طلاق دے رہے ہیں، اور ایسے واقعات روپذیر ہوتے ہیں. اور یا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو طلاق دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے.